مقدس سمجھا جاتا ہے پارلیمان کو، اور دوسرا یہ کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں کسی پریشر کے تابع نہ ہوں، کسی انفلوئنس کے تابع نہ ہوں. ان کو یہ نہ ہو کہ کوئی بات کریں گے تو پارلیمنٹ کے فلور سے آپ جب تک اوپنلی کسی قانون بنانے کے متعلق ڈبیٹ نہیں کرتے، اگر آپ کسی قید و بند کا اگر آپ جو ہے وہ آپ کو خدشہ ہے تو ظاہر ہے پھر آپ نے عوام کے لیے کیا خاک قانون بنانا ہے. تو یہ ایک مقصدیت جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہے کہ ان کو کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی اریسٹ نہیں کر سکتی، اور اگر کرے تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جس کو فالو نہیں کیا گیا. تو کیا آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کی ایکسپلینیشن ڈیفرنٹ ہے؟ سر میں اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بھی کارواں ہے. یہ وہی لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک جو پارلیمنٹ کو کہتے تھے کہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے، پارلیمنٹری پرنسپلز کی تذلیل کرتے تھے، پارلیمنٹ سے استعفے دیتے تھے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہوتے تھے. اس کی سینکٹٹی کو یہ لوگ خود گراتے تھے. اور آج دیکھیں، آج یہی لوگ جب گرفت میں آئے ہیں، وٹ ایور دی میٹر میں بھی، میں اس کی لیگیلٹی انلیگیلٹی عدالتوں پہ چھوڑتا ہوں، دی کورٹ شیل ڈیسائیڈ. ٹھیک آج ان لوگوں کو پارلیمنٹری سوورینٹی بھی یاد آ گئی ہے. آج وہ پارلیمنٹ کے اس کے بالا تر ہونے کے گیت بھی گا رہے ہیں، اور آج وہی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ اوریجنلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایمبیڈڈ ہے. ٹھیک صورتحال یہ کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں جب ہم لوگ آتے ہیں پاور میں. آئی تھنک شاید ہمارے لینس چینج ہو جاتے ہیں، ہمارا پریویو جو ہے دیکھنے کا، جائزہ لینے کا، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ہم میں وہی کنگ شپ والی کوالٹیز آ جاتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو لا سے اوپر سمجھتے ہیں. ٹھیک اور جیسے ہی ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جی سبسروینٹ ہے، ہر شخص لا کے تابع ہے، پارلیمنٹ سوورن ہے، دیر از اے ڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاورز. تو یہ سب وہی بات کہ ایک میوزیکل چیئر ہے جس سے ہم سیکھ نہیں رہے ہیں. اور تاریخ جو ہے ہمیں یہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو اپنے تاریخ سے نہ سیکھیں اور جو قانون کی پاسداری نہ کریں، ان کے انجام جو ہیں بڑے خوفناک ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اور ہماری اس ملک کو بچائے تباہیوں سے اور ان چیزوں سے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے جتنے بھی معتبر اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور قوم کو کسی پروگریسو سمت کی طرف لگائیں، اور ان چیزوں سے ہم آگے نکلیں. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب ایک بات تو ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب کی کہ آپ اپنے گھر کی عزت خود کرواتے ہیں. پارلیمان کے اندر سیاستدان ہیں، انہوں نے صرف اور صرف انسٹیٹیوشنز کو اپنی مقصدیت کے لیے استعمال کیے ہیں. آج بھی یہی بحث ہے کہ آئین کے اندر وہ والی ترمیم لائی جائے جس سے جو ہے وہ حکومت کو طول ملے، جس کے اندر وہ مزید امپاور ہوں. انسٹیٹیوشن بلڈنگ تو نہیں ہوئی، اس کو تو رون دیا گیا ہمیشہ. تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ سیاستدان نے خود اپنے گھر کی عزت نہیں کروائی تو پارلیمان کے اندر گھسے کے لوگ. بالکل ٹھیک بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بٹ صاحب، یہ میرا اصل میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز نے تو جو کچھ کرنا تھا پچھلے 10-15 سالوں میں سب نے باریاں لے لیں، کر لیا، دکھا بھی دیا. اب وقت ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس جو ہے ہمارے پبلک میں، یوتھ میں، اسپیشلی نیکسٹ جنریشن میں جو ہے، دیکھیں ہمیں اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے ٹو دا پرنسپلز. جو اصول وہ کہتے ہیں کہ ہم فالو کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اس پہ باؤنڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو آپ کا ایک اصول ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، جب آپ آؤٹ آف پاور ہیں. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی ایگری ود ہم ایوری تھنگ ہی سیڈ. پہلے جب وقت فرق تھا تو پارلیمنٹ کو گالیاں بھی، یہ بھی وہ بھی. اب فرق ہو گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، جب بات بن رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ جی فوج ہماری یہ تو فوج ہماری وہ، فوج کو کوئی کیا کہے، میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جب نہیں بنتی ہے تو پھر جناب جو ہے پاک فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ دیکھیں ہمارے اندر کوئی کنسسٹنسی بھی تو ہونی چاہیے نا. اور ہمارے جو پبلک ہیں ان کو پوچھنا چاہیے اپنے لیڈرز کو کہ بھائی آپ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. حالات بدلنے پہ آپ اپنے اصول بھی بدل لیتے ہیں. یہ پبلک سے کیوں نہیں آتی گرفت اپنے لیڈرز کے اوپر؟ ہم ابھی بھی کلٹ مینٹیلٹی میں ہے نا. جب وہ بیان بدلا جاتا ہے اوپر سے تو ہم بالکل سیدھے ہو کے اپنے لیڈر کی لائن کے پیچھے چل پڑتے ہیں.